اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکرونی اذکرکم۔ اللہ نے اپنی کلام میں بندوں کے ایک چیز کا مطالبہ کیا، اس کے بدلے میں بندوں کو ایک وعدہ دیا۔ فرمایا فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ اذکرکم، وعدہ کیا اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ بھی تمہارے ذکر کو زندہ کر دے گا۔ انسان جتنا بھی طاقتور ہو مخلوق ہے، اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی، کہا تم اپنی محدود اور معمولی طاقت سے مجھے یاد کرو، میں اپنی لامحدود طاقتوں سے تمہارے ذکر کو ہمیشہ کے لیے دوام عطا کر دوں گا۔ اللہ کے بہت سے نمائندے اور اچھے لوگ آئے جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، دنیا کو اللہ کی طرف بلایا، سب اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کر کے چلے گئے، لیکن جیسا ذکر خدا نبی کے بیٹے حسین نے دشت کربلا میں کیا، نہ اس سے پہلے کوئی کر سکا، نہ قیامت تک ان کے بعد کوئی ایسا ذکر کر سکے گا۔ سب نبیوں رسولوں نے اللہ کا ذکر اچھے ماحول میں کیا، اپنے وطن میں کیا، پرامن جگہوں پہ کیا، اپنے ساتھیوں گھر والوں کے ساتھ کیا، لیکن مصطفیٰ کے فرزند نے اللہ کا ذکر کربلا کے صحرا میں کیا۔ سب نے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی، لیکن جیسی تبلیغ لا الہ الا اللہ کی حسین نے کربلا میں کی، کوئی نبی و رسول ایسی تبلیغ نہ کر سکا۔ صاحبان عقل آپ جانتے ہیں ریت کے اوپر کبھی کوئی شے لکھی نہیں جا سکتی، وہ مٹ جاتی ہے، عارضی ہوتی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ یہ دنیا کا قانون ہے، لیکن فرزند زہرا نے اس قانون کو کربلا میں بدل دیا۔ علامہ اقبال نے دیکھ کے کہا نقش لا الہ بر صحرا نوشت۔ مصطفیٰ کے بیٹے نے کربلا کی ریت پہ لا الہ الا اللہ لکھ دیا۔ لکھا تو ریت پہ ہے، لیکن ایسا لکھا قیامت تک کے لیے مٹ نہیں سکتا۔ حسین نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ نے وعدہ کیا حسین تو نے کربلا کے میدان میں مجھے یاد کیا، میرا ذکر کیا، وعدہ کرتا ہوں جب تک میں ہوں اور میری خدائی ہے تب تک حسین تیرا نام بھی زندہ اور باقی رہے گا۔ اب بہت سی حکومتیں واقعہ کربلا کے بعد آئیں، بڑی بڑی طاقت وسیع حکومتیں، اقتدار اور دولتیں، ساری دنیا کا اسلحہ ان کے پاس، پوری حکومت کی کوشش تھی ذکر حسین مٹ جائے۔ لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کا مال لوٹا گیا، کربلا کے راستے بند کر دیے گئے، کربلا میں قبروں پہ ہل چلا دیے گئے، اور متوکل ملعون عباسی کا جب دور آیا اس نے کہا کوئی کربلا میں نہ جائے۔ کربلا جانے پہ پابندی تھی، اور وہاں اعلان کیا اگر کوئی جانا چاہے تو اپنا بیٹا قربان کرے پھر جا سکتا ہے۔
کیا کہنے کربلا کے اور کیا کہنے کربلا کو ماننے والوں کے، اس لیے کہ کربلا آسان نہیں ہے، کربلا مشکل ہے۔ اس لیے مولا حسین نے کربلا میں اپنے ساتھیوں کو شب عاشور فرمایا تھا، میرے ساتھ وہ رہے جو نیزے اور تیروں اور تلواروں کے زخم برداشت کر سکے۔ یہاں آسانی نہیں ہے، مشکل برداشت کرنی پڑے گی۔ اور کربلا والوں کے بعد 61 ہجری کے بعد سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک حسین کا نام بھی وہی لے گا جو تکلیف برداشت کر سکے۔ جو آسانیاں ڈھونڈتے ہیں وہ حسین کی طرف مت آئیں۔ اس لیے پابندی لگائی اس نے متوکل نے، اپنے بیٹے دو پھر کربلا جاؤ۔ ایک شخص کے 7 بیٹے تھے مومن کے، ہر سال ایک بیٹا دیا، کربلا گیا۔ جب 7 بیٹے قربان کر چکا، پھر آیا میں نے کربلا جانا ہے، کہا بیٹا دے دو، کہا وہ تو 7 تھے دے چکا، کہا پھر اپنے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دو۔ اس نے کہا میرے ہاتھ اور پاؤں حاضر ہیں۔ اس ملعون نے اس مومن کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، اب چل تو سکتا نہیں تھا، کربلا کی طرف رخ کیا اور کہا مولا جو تھا میں نے تیری راہ میں دے دیا، اپنے ہاتھ پاؤں بھی دے دیے، اب یہیں سے میرا سلام قبول کرو۔ تھوڑی دیر گزری، ایک گھوڑے سوار آیا، کہا کربلا جانا ہے؟ کہا جانا ہے۔ فرمایا آؤ، خود اٹھایا، اپنے ساتھ گھوڑے پہ سوار کیا، کربلا کی زیارت کروائی۔ پھر فرمایا نجف جاؤ گے؟ کہا جی جاؤں گا۔ نجف لے گئے، زیارت کرا کے اس کے گھر چھوڑ گئے۔ جب جانے لگے اس شخص نے پوچھا میرے محسن اپنا نام تو بتاؤ۔ فرمایا میرے نام کو کیا کرو گے؟ اس نے اللہ کی ذات کی قسم دی، آپ کو اسی اللہ کی ذات کی قسم بتائیں آپ ہیں کون؟ فرمایا میں تیرے وقت کا امام محمد تقی ہوں، تو نے میرے جد کے لیے قربانی دی، میں خود تجھے اپنی جد کی زیارت کے لیے لے گیا۔ دنیا کو بتایا تم یہ تو کر سکتے ہو کہ تم لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرو، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لو، لیکن مومنین کے دلوں سے حسین کا ذکر تم ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ نبی پہلے بتائے گئے، ان للحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ نبی نے فرمایا حسین کے لیے اللہ نے ہر مومن کے دل میں ایک تپش رکھی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہر دور گزرے، ان عباسی اموی حکومتوں نے، اس کے بعد آنے والے حکمرانوں نے ہر کوشش کی کہ روکا جائے ذکر کو، لیکن وہ خود مٹ گئے۔ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد، اور ذکر قیامت تک رہے گا۔ اور یہ آپ کے اور ہمارے منانے کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے پابندی لگا دیں ذکر حسین نہ ہو، اس میں ذکر حسین کی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی قدرت پہ سوال ہوگا، بلکہ اللہ اپنا وعدہ نہیں وفا کر رہا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر زندہ رکھوں گا۔ جب حسین نے وعدہ نبھایا، کربلا میں 6 ماہ کے بچے دے کے بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ اب اللہ کا حق بنتے ہیں، جب تک اللہ کی خدائی ہے تب تک حسین لبیک کی صدائیں آئیں، اور اسی لیے آئیں گی، اس کو کوئی نجات کا سینہ بنا دیا، جذبات کو نجات کا سینہ بنا دیا، جذبات کو نجات کا سینہ بنا دیا، مظلومیت کو حق کا کرینہ بنا دیا۔ کربلا کی گرم ریت پر سو کر ازل کی نیند تو نے حسین موت کو جینا بنا دیا۔ نعرہ حیدری۔ اس لیے اللہ نہ کمزور ہے، نہ وعدہ خلافی کرتا ہے، نہ کسی کی حکومت اللہ کی حکومت سے بڑی ہے، اس لیے وہ ہر دور میں
ایسے لوگ پیدا کرتا رہتا ہے جو سب قربانیاں دیتے ہیں لیکن پھر بھی ذکر حسین کرتے ہیں، اور بڑے مشکل ادوار گزرے، اور ابھی ہمارے ملک میں بھی آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے تک بم دھماکے، خود کچھ دھماکے ہوتے رہے جلوسوں میں۔ ان لوگوں نے سوچا شاید ڈر کے یہ عزادار ذکر حسین بند کر دیں گے، لیکن وہ سمجھے نہیں، اس لیے کہ ہم زندہ امام کو مانتے ہیں، مردہ اماموں کو نہیں مانتے۔ ماشاءاللہ ہمارا امام آج بھی زندہ ہے۔ جب یہ لوگوں کو، ہم عزاداروں کو ڈراتے ہیں تو وہاں سے پکار کے کہتا ہے ذکر شبیر کرو، ہم ہیں بچانے والے۔ وہ پردہ غیب سے سزا دیتا ہے، تمہارا امام زندہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی کوششیں ہوئی لیکن ہمیشہ ناکام ہوئے، طاقتیں صرف ہوئی لیکن ناکام ہوئے، اور کبھی بھی یہ کامیاب ہو نہیں سکتے۔ بڑی کوشش کی گئی ذکر حسین رک جائے، لیکن یہ ہر سال بڑھتا ہے۔ ہاں اگر یہ اپنے حربے آزما چکے، اب ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور یہ شوق رکھتے ہیں ذکر حسین نہ ہو، ہم درباروں میں، بازاروں میں، گلیوں میں نہ آئیں۔ ایک طریقہ ان کو میں بتاتا ہوں، اگر تمہارے بس میں ہے تو کوشش کر دیکھو، شاید اس سے تمہارا مقصد پورا ہو جائے۔ اگر تم میں ہمت اور طاقت ہے تو چاند اور سورج کی گردش پہ کنٹرول کر لو۔ ماشاءاللہ چاند کے بعد سورج کو، سورج کے بعد چاند کو نہ نکلنے دو، ان کی گردش کو روک دو، اس لیے کہ اگر یہ گردش کریں گے، چاند کے بعد سورج، سورج کے بعد چاند آئے گا، ان کی گردش سے منٹ بنیں گے، منٹوں سے گھنٹے بنیں گے، گھنٹوں سے دن بنیں گے، دنوں سے ہفتے بنیں گے، ہفتوں سے مہینہ بنے گا، مہینوں سے سال بنے گا، پھر محرم کا چاند نظر آ جائے گا، اور جب محرم کا چاند نظر آئے گا تم جو بھی کر لو، ہر جگہ لبیک یا حسین کی صدا بلند۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اس لیے کوشش کرو یہ محرم کا چاند نظر نہ آئے، سورج اور چاند کی گردش کو روک دو، لیکن یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، اتنی تمہاری ہمت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ مادی چیزیں ہیں، کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے کہ سورج اور چاند مٹ جائیں، ان کی گردش پہ کوئی کنٹرول کر لے، لیکن کیا پھر یہ سورج اور چاند اگر نہ ہو تو ذکر حسین نہیں ہوگا؟ وہ پھر بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ مادی چیزیں ہیں، حقیقت ابدی ہے، مقام شبیری بدلتے رہتی ہیں انداز کوفی و شامی۔ یہ مادی چیزیں رک جائیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ یہ مٹنے والے ہیں، لیکن حسین کا نام ہمیشہ زندہ رہے، وہ کبھی نہ مٹ سکا ہے نہ کہیں سے مٹ سکے گا۔ اے بے ضمیر دار کے اندھے مبرک ہو، اے بے ضمیر دار کے اندھے مبرک ہو، مہدی کے ظلم و جور کی تقلید مت کرو۔ نام حسین نقش ہے، نقش ہے، حبل الورید پر لعنت ہی کر رہا ہے زمانہ یزید پر۔ نعرہ حیدری، مختلف طریقے اپنائے گئے، کبھی حکومتوں کا جبر و ستم، ان کا ظلم، اور کبھی دین کی آڑ، کبھی دباؤ اور کبھی فتوے، اور یہ کام پہلے یزید نے شروع کیا۔ جب واقعہ کربلا ہو چکا، بیویاں قید ہو کے شام آ گئی، وہاں آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا، مسجدوں میں لوگ جاتے، وہاں پہ ذکر کرتے یہ ظلم ہوا ہے، ہم نے نبی کے نواسے کو، نبی کے خاندان کو ذبح کر دیا۔ اب جب باتیں بڑھنے لگی، یزید تک اطلاع ملی، اپنے کارندوں کو حکم دیا، مسجد میں جب اذان آئے وہاں پہ جا کے لوگوں کو قرآن کے سپارے پکڑا دو، انہیں کہو نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور کوئی بات نہ کرو، گھروں کو چلے جاؤ، یہ قرآن کو بہانہ بنایا گیا، تلاوت کرو، ذکر حسین نہ کرو۔ لیکن یزید کا یہ حربہ
हुसैन मिटाने का बहाना मत बनाओ। और बख्शिश को अपने दर का सवाली बना दिया, बख्शिश को अपने दर का सवाली बना दिया, हर का फिदाए खुल्द का वाली बना दिया। एक सजदाए शब्बीर थोड़ी सी देर में हर दौर के यजीद को गाली बना दिया। हुकूमतों के ज़ुल्म सितम जब काम न कर सके, अब उलमा का सहारा लिया गया, दीन की आड़ ली गई, इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया गया। अब मुफ्तियों से फतवे लिए गए, मुख्तलिफ फतवे, उन्हीं में से एक ये भी जुलूस न देखा करो, ताजिया न देखा करो, ज़ुलजना न देखो। क्यों? इसलिए कि ज़ुलजना देखने से निकाह टूट जाता है। ताज्जुब उस मौलवी मुफ्ती में नहीं है जिसने ये फतवा दिया, ताज्जुब उन अक्लमंद मुसलमानों पे है। तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया? क्या घोड़े देखने से भी निकाह टूटा करते हैं? कोई तो अक्लमंद पूछता ना उस मुफ्ती से कि निकाह का घोड़े के साथ क्या ताल्लुक है। अगर घोड़े देखने से निकाह टूटता तो हर गली से रोजाना कई घोड़े गुजरते हैं, फिर दुनिया में किसी का निकाह बाकी न रहता। लेकिन अजब है, वैसे बड़े पढ़े लिखे अक्लमंद है, कभी किसी मौलवी मुफ्ती से नहीं पूछा ये कैसा बेवकूफाना फतवा है। सारे उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये हरबे भी नाकाम होंगे। पहले भी नाकाम थे, आइंदा भी नाकाम होंगे। इसलिए कि करबला की जंग में एक फर्क था। हुसैन से पहले कभी इस्लाम और कुफ्र की जंग थी, कभी वहां पे हक व बातिल की जंग थी, कभी इस्लाम और काफिरों की जंग थी। लेकिन हुसैन ने करबला में मजहब की तफरीक को खत्म कर दिया। 61 हिजरी से लेकर क़यामत तक अब जंगें जब होंगी वहां पे इस्लाम और कुफ्र का नाम नहीं होगा। हुसैन ने ज़हरा के बेटे में क़यामत तक के लिए दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और मजहब की कोई कैद नहीं है। अब क़यामत तक के लिए फकत 2 पार्टियां हैं, फकत 2 गिरोह हैं, फकत 2 जमातें हैं। फैसला हर किसी ने खुद करना है। एक जालिम है, दूसरा मजलूम है। फैसला खुद करना है, तुमने जालिम का साथ देना है या मजलूम का साथ देना। और करबला ने ऐसे मजहब की तफरीक भी खत्म कर दी। इसीलिए शहीद बाक़ुर साहब फरमाते हैं, हम हर मजलूम के हामी हैं अगरचे काफिर हो, हर जालिम से नफरत करते हैं अगरचे शिया हो। इसलिए कि हमें करबला ने बताया जुल्म की कभी हिमायत नहीं करनी, हमेशा मजलूम का साथ देना है। अब क़यामत तक के लिए ये 2 ही पार्टियां हैं, देख ले इंसान कहाँ जाना है, जालिम का साथी बनना है या मजलूम का। अगर जालिम के साथी बनना है फिर यजीद का नाम लो, और अगर मजलूम का साथी बनना है तो हुसैन का नाम लो। और ये हमारे मातम, ये जुलूस, ये सिर्फ इबादत नहीं है। हम फकत शराब के लिए गलियों में चौकों में आके या हुसैन नहीं कहते, बल्कि हम फकत एहतजाज करते हैं, दुनिया को याद दिलाते हैं ताकि तुम भूल न जाओ 61 हिजरी को करबला में जंग नहीं जुल्म हुआ था। और हम आज उस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसलिए हम हर चौक पे मातम करते हैं, दुनिया को बताते हैं कोई गैरतमंद मुसलमान, कोई सोच रखने वाला मुसलमान, कोई फिक्र रखने वाला समझदार जब कभी ये नोहों को सुने, जहां हमारे नोहे खान ये पढ़ते हैं, जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, बिन्त ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है, तो कोई तो सोचेगा ना ये बिन्त ज़हरा कौन थी, उसका पर्दा किसने लूटा, ये मारने वाले कौन थे और जिनको मारा गया वो कौन थे। दुनिया को पता चल जाएगा कि जिसको मारा गया वो मोहम्मद का नवासा था और मारने वाला अबू सुफियान का पोता था। कम दर्फ का बयान तो हर से मजीद है, बातिल का जोर किस्सा है गुफ्तो शनीद है। वो दुश्मन शबीर जो
की जात है, कुदरत हुसैन है, सारी हकीकतों की हकीकत हुसैन है। सजदे को दे के तूल बताया रसूल ने, लागो मेरी नमाज से अफजल हुसैन है। नारे हैदरी। और मकसद बहानों में से एक ये भी कि लोगों को जुलूसों में, अज़ादारों में को, मातमियों को देखने के लिए जाते हैं, इनसे रोका जाए। एक बहाना क्या किया गया, ये मारने वाले शिया खुद थे। कूफा के लोगों ने मौला हुसैन को बुलाया, ये सारे शिया थे, फिर धोखा किया, हुसैन को कत्ल कर दिया। अब उसी धोखे की वजह से हमेशा रोते हैं और ये मातम करते हैं, पछताते हैं हमने क्या किया। मैं अब तारीखी हवाले नहीं दूंगा, इसलिए कि अगर किसी को तारीख का पता होता तो ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात करते ही ना, इसलिए तारीख नहीं बताऊंगा। हम उनकी बात को 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। मारने वाले कूफी भी शिया थे, इन्होंने भेजा यजीद शाम में, वो भी शिया था। हम 2 मिनट के लिए आपकी बात को कबूल कर लेते हैं, तो फिर आपके बकौल यजीद भी शिया है, उमर इब्न साद भी शिया है, शिमर इब्न जोशन भी शिया है, इब्न ज़ियाद भी शिया है, उमर इब्न साद भी शिया है। जब ये सारे हमारे हुए ना, जब ये हमारे हैं, हम अपनों पे लानत करते हैं, तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? जियो 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 दस्तूर तेरा उसमें शबीर नहीं है, बयान तेरा तकरीब है, ताबीर नहीं है। हर एक पे लगा देता है तू कफर का फतवा, इस्लाम तेरे बाप की जागीर नहीं है। नारे हैदरी। पहले कहते हैं ये तुम्हारे हैं, जब हम अपनों पे लानत करते हैं फिर तकलीफ होती है, फिर रोकते हैं यजीद को मुर्दाबाद मत कहो, पता चल गया ये तुम्हारा है, ये हमारा है। यजीद के साथ किसका रिश्ता है? रोकने वालों का या मातम करने वालों का? जाने वालों का या रोकने वालों का? और ये मुसलमानों का मुल्क है, पूरे मुल्क में आप सर्वे करा लें, जहाँ जहाँ अज़ादारी और ज़िक्र हुसैन होता है, जहाँ भी ये जुलूस निकलते हैं, मुझे आप सर्वे करके बता देना, रिसर्च करके। तब से पाकिस्तान बना तब से लेके आज तक इन 70 सालों में